بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی قصہ چینل کے ویورز کو اپنے چینل میں ویلکم کہتے ہیں۔ آج کی معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو شداد اور اس کی جنت کے متعلق بتائیں گے۔ شداد اور اس کی جنت کا واقعہ تفسیر کی کتابوں میں سے تفسیر مظہری، تفسیر رازی اور سورہ فجر کی تفسیر میں ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، شداد بن عاد قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ تاریخ میں عاد نام سے دو قومیں گزری ہیں۔ قوم ارم کا تعلق بھی قوم عاد سے تھا۔ شداد اور اس کی قوم ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے اور یہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی۔ یہ سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ جب لوگ طوفان نوح کو بھول کر دوبارہ شرک اور بت پرستی کی طرف راغب ہو گئے تھے تو اللہ پاک نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ جب اس قوم نے شرک اور بت پرستی ترک نہ کی اور حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو رد کر دیا تو ان بدعمالیوں کے سبب اللہ کے عذاب نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تب حضرت ہود حجر موت کی طرف چلے گئے۔ وہاں ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی اور حضرت ہود علیہ السلام کی وفات بھی یہیں پر ہوئی۔ احقاف میں بسنے والے اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز ہوتا تھا۔ یہ لوگ طاقت اور قوت کے بل بوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ اس قوم کے دو بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاہ و جلال والے ہو کر گزرے ہیں۔ وہ دونوں بھائی تھے۔ بڑے کا نام شدید تھا اور چھوٹے کا نام شداد تھا، جو اپنے بڑے بھائی کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ ناظرین، شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کو کمال عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے تابع تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت اور طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور طاقت نے اس کو مغرور اور متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء و صالحین نے جو سابقہ انبیاء کے پیروکار تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ کہنے لگا، جو حکومت و دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے۔ جب مجھے یہ سب کچھ حاصل ہے تو مجھے کیا ضرورت کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ ہر ایک نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر سب کچھ بے سود رہا۔ ناظرین گرامی، جب صالحین نے اسے یہ کہا کہ یہ حکومت و دولت ایک فانی چیز ہے جبکہ اللہ کی اطاعت میں دنیا اور آخرت جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھی اس کے سامنے بیان کی تو اس بدبخت نے کہا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا ہی میں بنا سکتا ہوں۔ اس دن سے شداد کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ وہ ایک ایسا شہر تعمیر کرائے جو ہر لحاظ سے جنت جیسا ہو۔ چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطۂ نظر اور پسند سمجھا دی کہ یہ شہر جنت 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدل بجوانے کا کہا اور اس نے سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر دی جائیں۔ شداد نے پورے ملک میں اپنے کارندے روانہ کیے جو بہت بڑی مقدار میں سونا چاندی جمع کر کے لائے۔ یہ شداد نے جنت بنانے کے لیے ملک شام میں ایک صحت افزا مقام کا انتخاب کر لیا اور ماہر معماروں کے ذریعے وہاں ایک مضبوط
ناظرین گرامی، جب ہوا چلتی تو ان مشک و عنبر کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی۔ اس نے اپنی جنت کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں سے بنوائیں، پھر شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے، ہر محل 1000 ستونوں والا تھا۔ ناظرین، بیان کیا جاتا ہے کہ شداد نے محل کے چاروں طرف سونے کی اینٹوں میں حوض اور فوارے بنائے گئے، بازاروں اور دکانوں کو بہترین پردوں سے آراستہ کر دیا گیا، اور ہر پیشہ ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، اور یہ کہ اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت انواع و اقسام کے کھانے، پھل اور میوے پہنچایا کریں۔ غرض شداد نے اپنی طرف سے اپنی اس جنت کو دنیا کی ہر نعمت سے آراستہ کروایا۔ روایات کے مطابق یہ عظیم الشان جنت نما شہر 200 یا 300 سال میں مکمل ہوا۔ شداد کی عمر 9 برس تھی۔ جنت مکمل ہونے کے بعد شداد کو اس کی تکمیل کی اطلاع دی گئی تو اس نے اپنے تمام امراء اور ارکان دولت کو حکم دیا کہ سب اسی شہر میں آباد ہو جائیں۔ پھر خود شداد بہت بڑا لشکر لے کر انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اپنی جنت کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس نے بعض علماء اور مصلحین کو بھی اپنے ساتھ لیا اور راستے بھر ٹھٹھا تمسخر کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا کہ ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے، اب میری قدرت و دولت تم نے دیکھ لی۔ جب شہر کے قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور سب اس پر جواہرات نشاور کرنے لگے۔ شداد جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ شداد کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر ماں اپنی عالی شان سجاوٹوں کے ایسا زمین میں دنسا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے۔ ترجمہ: وہ جو علم تھے بڑے ستونوں والے، اور شہروں سے اس کے مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ سورہ الفجر آیت نمبر 78۔ ناظرین، معتبر تفاسیر میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت اللہ آپ سب کا حامی و ناصر